اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گناہان کبیرہ جلد نمبر 6 فائل نمبر 5 اور گناہ کبیرہ نمبر 42 صفحہ نمبر 115 صفحہ نمبر 149۔ گناہ کبیرہ نمبر 42 ہے چغل خوری۔ دوسرا گناہ جس کا کبیرہ ہونا قرآن اور حدیث میں کیے ہوئے عذاب کے وعدے سے ثابت ہوتا ہے وہ نمیمہ نون میم یہ میم ہے یعنی چغل خوری ہے۔ چنانچہ شہید ثانی نے کشف الربیہ میں اور شیخ انصاری نے مقاصد محرمہ میں اس کے کبیرہ ہونے کو صراحتاً بیان کیا ہے۔ انہوں نے قرآن مجید کی کئی آیات دلیل کے طور پر پیش کی ہیں۔ مثلا ان میں ایک آیت یہ ہے سورہ رعد کی آیت نمبر 25 کہ جو لوگ اس کو جدا کرتے ہیں جس کو جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے خدا کی رحمت سے دوری اور آخرت کی برائی یعنی آخرت کا عذاب ہے۔ ظاہر ہے کہ جو غلخور جو ایک شخص سے کسی کے بارے میں کوئی بات سن کر دوسرے کے سامنے جا کر اسے سناتا ہے اس نے قطع کر لیا ہے اس چیز کو جس کے جوڑنے کا حکم خداوند عالم نے دیا ہے اور وہ زمین میں خرابی پھیلاتا ہے۔ وہ بجائے اس کے کہ مومنین سے آپس میں محبت پیدا کرے اور ان کے اتفاق اور اتحاد کو مستحکم کرے ان میں نفرت جدائی اور دشمنی ڈالتا ہے پس اس پر خدا کی لعنت اور آخرت کا عذاب ہوگا۔ سورہ بقرہ میں فرمایا ہے والفتنہ اشد من القتل، سورہ بقرہ آیت نمبر 191، والفتنۃ الاکبر من القتل، سورہ بقرہ آیت نمبر 217۔ فتنہ پردازی قتل سے زیادہ سخت ہے، فتنہ انگیزی قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ظاہر ہے کہ چغل خور اپنے چغل خوری سے فتنہ و فساد کی آگ بھڑکاتا ہے۔ سورہ نون میں کفار کی صفات کی ضمن میں جو گناہ کی آگ میں ڈالے جانے کے سزاوار ہیں خداوند عالم فرماتا ہے مشاعم بنمیم، یہ لوگ چغل خوری کے لیے چلنے والے ہیں۔ حضرت جناب امام جعفر صادق علیہ السلام جادو کی اقسام بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں احتجاج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 82، بے شک جادو کی اقسام میں سب سے بڑی قسم چغل خوری ہے جس سے دوستوں میں جدائی ڈالی جاتی ہے، صاف ستھرے اور پاکیزہ لوگوں کے درمیان دشمنی پیدا کر دی جاتی ہے، جو آپس میں ہم خیال ہیں چغل خوری کی وجہ سے خون بہائے جاتے ہیں، گھروں کو ویران کیا جاتا ہے اور جس سے پوشیدہ باتیں فاش ہوتی ہیں اور زمین پر چلنے والوں میں سے چغل خور سب سے زیادہ بدتر ہے۔ جادو کا کبیرہ ہونا پہلے ہی ثابت ہو چکا ہے اس لیے چغل خوری جادو کی سب سے بڑی قسم ہے، قطعی طور پر گناہ کبیرہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کافی جلد نمبر 2 صفحہ 369، کیا میں تم میں سے بدترین انسان سے آگاہ نہ کر دوں؟ لوگوں نے کہا ضرور اے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ وسلم نے فرمایا جو چغل خوری کے لیے جانے والے، دوستوں میں جدائی ڈالنے والے اور پاک لوگوں کے عیوب تلاش کرنے والے سب سے بدتر ہیں۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کافی جلد نمبر 2 صفحہ 369، ان جھوٹے لوگوں پر جو چغل خوری کے لیے جاتے ہیں جنت حرام ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثواب الاعمال صفحہ 335، جو کوئی دو انسانوں کے درمیان چغل خوری کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے خدا اس کی قبر میں اس پر آگ مسلط کرے گا جو اسے جلا ڈالے گی، اور جب وہ اپنی قبر سے باہر نکلے گا تو اس پر ایک بڑے کالے سانپ کو مسلط کر دے گا جو اس کا گوشت کھاتا رہے گا جب تک وہ جہنم میں داخل نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ آپ سلم فرماتے ہیں ایون اخبار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 10، جب میں معراج کے لیے گیا تھا تو میں نے ایک عورت دیکھی کہ جس کا سر خنزیر کی طرح اور بدن گدھے کی طرح تھا، اس پر ہزاروں قسم کی سختیاں ہو رہی تھیں۔ پھر کسی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس عورت کا کام کیا تھا؟ آپ سلم نے فرمایا چغل خوری، ضرر رسانی، جھوٹ بولنا تھا۔ وسائل الشیعہ کی کتاب حج میں چغل خوری کے حرام ہونے سے متعلق 12 احادیث نقل کی گئی ہیں، ان سب میں بتایا گیا ہے کہ چغل خور پر جنت حرام ہے۔ خدا سورہ ہمزہ میں فرماتا ہے کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل جہنم کے طبقات میں سے ایک طبقے یا کنویں کا نام ہے جس کے معنی شدید عذاب کے ہیں اور ہمزہ کے معنی چغل خور کے ہیں، جیسا کہ شہید ثانی کشف الربیہ میں اسے صراحتاً بیان فرمایا ہے۔ اور بعض علماء نے بھی اس آیت کو
نقل کیا ہے کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو دوسرے کا راز پوشیدہ نہیں رکھتا اور چغلخوری کرتا ہے وہ حرام زادہ ہے، کیونکہ زنیم کا معنی ہے اپنے آپ سے وابستہ شخص، یعنی حرام زادہ کے ہے کہ جس کے باپ کا پتہ نہیں اور وہ اسے زبردستی اپنے آپ سے وابستہ کرتا ہے۔ آیت حماز مشاع بنمیم عطل بعد ذالک زنیم، چغلخور کی وجہ سے بارش نہیں برسی۔ 153 صفحہ۔ جب بنی اسرائیل میں قحط پڑا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے بارش کی دعا کی کہ وہی آئی کہ میں تمہاری اور ان لوگوں کی جو تمہارے ساتھ ہیں دعا قبول نہیں کروں گا، کیونکہ تمہارے درمیان ایک چغلخور ہے جو چغلخوری سے باز نہیں آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے خدایا، وہ شخص کون ہے تاکہ ہم اسے اپنے درمیان سے نکال دیں؟ خدا نے فرمایا، میں تمہیں چغلخوری سے روکتا ہوں، پھر میں خود دوسرے کا راز کیوں کر فاش کر سکتا ہوں؟ اس پر ان سب نے مل کر اجتماعی طور پر توبہ کی اور اس چغلخور نے بھی ان سب کے ساتھ مل کر توبہ کی۔ اس کے بعد ان کے لیے بارش برسی۔ وسائل الشیعہ کتاب حج صفحہ 154۔ چغلخوری کے معنی۔ شیخ انصاری رحمہ اللہ تابصرہ نے مقاصد میں یہ بھی فرمایا ہے کہ چغلخوری قرآن، سنت، اجماع اور عقل کی روح سے حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور وہ ایسی بات کا نقل کرنا ہے جو کسی نے کسی شخص کے بارے میں کہی ہو، چنانچہ سننے والا اس شخص کو خبر دیتا ہے، اس کے سامنے وہ بات دہراتا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تک بات کرنے والا اس بات پر راضی نہ ہو کہ اس کی بات دوسرے شخص کو بتائی جائے تو ایسا کرنا چغلخوری کے علاوہ غیبت بھی ہے، اور غیبت کی سزا کا بھی مستحق ہے۔ جتنا چغلخوری کا فساد و خرابی زیادہ ہوگی اتنی ہی اس کی سزا بھی زیادہ ہوگی۔ شہید ثانی علیہ الرحمہ کشف ریبہ میں فرماتے ہیں، چغلخوری ایسے راز کو فاش کرنا ہے کہ جس کا فاش کرنا بات کرنے والے کے نزدیک برا ہو، یا اس شخص کے نزدیک برا ہو جس کے متعلق وہ بات کہی گئی ہے اور جس سے بیان کی جاتی ہے، یا تیسرے شخص کی نظر میں بھی برا ہو، چاہے اظہار زبانی ہو یا تحریری یا اشارے کنائی سے ہو یا عمل سے ہو یا عیب اور برائی کی بات سے ہو یا نہ ہو، کیونکہ دراصل چغلخوری پوشیدہ راز اور چھپی باتوں کو ظاہر کر دیتی ہے، جن کے ظاہر ہو جانے سے برے نتائج نکلتے ہیں، بلکہ لوگوں کی جو بات سامنے آئے مناسب یہ ہے اسے اتنا ہی کہا جائے جتنا کسی مسلمان کے حق میں فائدہ مند ہو یا جس سے گناہ دور ہو۔ چنانچہ اگر کسی کو کسی کا مال اڑاتے ہوئے دیکھ لے تو اگر اس سے گواہی طلب کی جائے تو اسے چھپانا نہیں چاہیے، اور اگر یہ دیکھے کہ کسی نے اپنا مال کسی جگہ چھپا دیا ہے تو دوسرے شخص سے اس کا ذکر چغلخوری اور راز فاش کرنا ہے، اور اگر نقص اور عیب صاحب راز سے متعلق ہو تو غیبت بھی ہے۔ اس کے علاوہ آپ فرماتے ہیں کہ چغلخوری کے کئی سبب ہوتے ہیں۔ اول، اس شخص کی برائی کرنے اور اسے نقصان پہنچانے کا ارادہ کہ جس کی بات بنائی جاتی ہے۔ دوسرے، اس شخص سے دوستی اور خیرخواہی ظاہر کرنا جس سے یہ بات دوسرے کے خلاف کہی جاتی ہے۔ تیسرے، خوش مزاجی کو ظاہر کرنا ہے اور زیادہ باتیں بنانا اس لیے وہ شخص جس سے چغلخوری کی جاتی ہے، جس شخص کے پاس چغلخوری کی باتیں نقل کرتے ہیں، اس آدمی کے 6 فرائض ہوتے ہیں، ان پر عمل کرنا چاہیے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تم سے یہ کہے کہ فلاں شخص نے تمہارے بارے میں اس طرح کی بات کی ہے، یا اس نے ایسا ویسا کہا ہے، یا وہ تمہارا کام خراب کرنے اور حالت تباہ کرنے کی طرف ہے، تو یہی تمہارے لیے اس کے مقابلے میں 6 باتیں ضروری ہیں۔ اول یہ کہ اس کی بات پر بھروسہ ہی نہ کرو اور اس کی بات قبول نہ کرو، کیونکہ چغلخور فاسق ہوتا ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے سورہ 49 آیت نمبر 5، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تم اسے قبول نہ کرو، بلکہ مختلف پہلوؤں سے اس کی اچھی طرح تحقیق کر لو۔ دوسرے، اسے چغلخوری سے روکو اور اسے نصیحت کرو اور اس کام کو برا سمجھو، کیونکہ خدا فرماتا ہے وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنکر، نیکیوں کی ترغیب دو، برائیوں سے روکو۔ سورہ 31 آیت نمبر 17۔ تیسرے، خدا کی خوشنودی کے لیے اس کی باتوں کی وجہ سے اسے دشمن سمجھو، کیونکہ خدا چغلخور کو دشمن سمجھتا ہے۔ خدا کے دشمن سے دشمنی رکھنا واجب ہے۔ چوتھے، چغلخور کے کہنے کی وجہ سے اپنے دینی بھائی سے بدگمانی نہ کرو، کیونکہ خداوند عالم فرماتا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ سورہ حجرات آیت نمبر 12۔
بہت گمان کرنے سے بچو، دراصل بعض گمان گناہ ہیں۔ پانچویں، اس بات پر تحقیق اور جستجو نہ کرو کیونکہ خداوند فرماتا ہے ولا تجسسوا، یعنی شک و شبہ کی بنیاد پر جستجو نہ کرو بلکہ اسے انسنی جانو۔ چھٹے، چغل خور کے کام کو اپنے لیے پسند نہ کرو، یعنی اسے نہ اپناؤ اور اس کی باتیں کسی دوسرے کے سامنے بیان نہ کرو کیونکہ اس سے تم بھی کہیں چغل خور اور غیبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ کتاب کشف الریبہ میں شہید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کسی عالم کا ایک دوست تھا جو ایک دن اس سے ملنے آیا اور باتوں کے دوران اس نے عالم سے ایک ایسی بات کہہ دی کہ تم ایک عرصے کے بعد مجھ سے ملنے کوئی ایک ایسی بات کہہ دی جو کسی دوسرے نے اس عالم کے بارے میں کہی تھی۔ اس پر اس عالم نے کہا کہ تم ایک عرصے کے بعد مجھ سے ملنے آئے تو 3 خیانتیں ساتھ لے کر آئے۔ ایک یہ کہ تم نے میرے اور اس شخص کے درمیان دشمنی پیدا کر دی، دوسرا یہ کہ میرے خالی دل کو اس کی باتوں میں الجھا دیا، تیسرے یہ کہ اپنے آپ کو میرے نزدیک خیانت کرنے والا بنا دیا۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص دوسرے کی باتیں تمہارے سامنے بیان کرے تو بہت ممکن ہے کہ وہ تمہاری باتیں دوسروں کے سامنے بھی بیان کرے، اس لیے ایسے انسان کو قابل اعتبار مت سمجھو۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جو کوئی دوسروں کے عیب تمہارے سامنے بیان کرے وہ یقیناً تمہارے عیب بھی دوسروں تک تحفہ لے جائے گا، اور اس سے تو سخت اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ حکایت بھی نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص غلام بیچ رہا تھا، کہہ رہا تھا اس میں کوئی عیب نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ چغل خور ہے۔ گاہک کہنے لگا کوئی بات نہیں، اور اس نے اسے خرید لیا۔ غلام نے مالک کی بیوی سے کہا آقا تمہیں پسند نہیں کرتا، وہ ایک کنیز خریدنا چاہتا ہے، جب وہ سو جائیں تو تلوار لے کر ان کے گلے کے نیچے کے کچھ بال کاٹ کر مجھے دے دینا کہ میں جادو کروں جس پر وہ تم پر عاشق ہو جائیں گے۔ اور دوسری طرف غلام نے مالک سے کہا یہ عورت کسی اور پر عاشق ہو گئی ہے اور آپ کو قتل کرنا چاہتی ہے، آپ ذرا سوتے ہوئے بن جائیں پھر دیکھیں گے یہ آپ کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ شوہر سوتا ہوا بن گیا، اس نے دیکھا کہ بیوی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے آئی ہے اور قریب پہنچ کر اس نے شوہر کی داڑھی پکڑی۔ شوہر کو یقین ہو گیا کہ وہ اسے ختم کر دے گی، اس لیے وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اور اس نے اسی تلوار سے اپنی بیوی کو قتل کر ڈالا۔ بیوی کے رشتہ دار آئے اور انہوں نے شوہر کو قتل کر دیا، پھر شوہر کے رشتہ دار بھی آئے، اس طرح ان میں زبردست جنگ ہوئی اور بہت خون بہا۔